नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि इलेक्शन में धांधली तो हुई है, लेकिन आज सीनियर एंकर पर्सन है मोहम्मद मालिक ने अपने सवालों में फंसा कर अता से सच उगलवा लिया। ये मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा अहम लोटा है, बड़ा जाना पहचाना चापलूस है, ये कभी मानता ही नहीं था। बहरहाल आज मोहम्मद मालिक ने कमाल ही कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया, लेकिन ले डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पे भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। खोल दे 8-10 हल्के, रिकाउंट करवा दें। बल्कि वो उसने तो एक नई बहस छेड़ दी आप ही के जावेद लतीफ साहब ने। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कहा उनको कि मेरा रिकाउंट करवा दें, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई अगर आपका रिकाउंट होगा तो फिर अन्य 130 का भी रिकाउंट हमें करवाना पड़ेगा। तो जावेद लतीफ साहब ने वो अल्फाज यूज किए, देखें ये तो ब्लैकमेल करते हैं। अब इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? मेरा तो ख्याल था कि जावेद साहब का जवाब ही होना चाहिए था, तो करवा लें जी, हमें किस बात की फिक्र है, हम तो जीते हुए। तो अगर 8-10 हाई प्रोफाइल हल्कों का करवा देते हैं रिकाउंट, उसको नहीं अपोज करती गवर्नमेंट, तो बेहतर नहीं हो जाएगा मामला? तारड़ साहब देखिए, हम एक तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देंगे, सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। 2013 में हम CPEC लेके आ रहे थे, तामीर और तरक्की का एक उरूज का दौर था, और हम कोशिश कर रहे थे कि जो इकॉनमी के मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। चीन के सदर आ रहे थे और 4 हल्कों का बहाना बना के धरने दिए गए, अमन खराब किया गया, इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। नतीजा ये निकला कि वो 4 हल्के जब खुले तो मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार वहां से कामयाब होकर वापस आ गए। बात यह है कि कानून के अंदर एक लेट डाउन प्रोसीजर है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, इलेक्शन पिटिशंस की जा सकती हैं, जिसके पास कोई भी नाकाबिले तरदीद सबूत है या समझते हैं कि ये ओवरवेलमिंग एविडेंस है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में। मगर ये जो प्रेफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट का एक तकाजा है कि नहीं जी हमारे लिए एक स्पेशल कमीशन कायम किया जाए, नहीं जी एक बकायदा 4 हल्के खोले जाएं, भाई वाई वायलेट द लॉ? एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके तहत आप जाएं। देखिए, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जहां पे कोई जीता है वहां पे फबिया, जहां हारे हैं वहां धांधली हुई। मैंडेट देखिए स्प्लिट आया है, ये स्प्लिट मैंडेट क्लियर है किस किस का है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मिला है, पंजाब में हमें मिला है, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला है, बलूचिस्तान में स्प्लिट था, वो मगर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आए हैं। इस बात में कोई 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं है कि लेट डाउन प्रोसीजर है, लेकिन लेट डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पे भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसको हम टू बी पुट इट वेरी क्रूडली और ब्लंटली, कि मैं कहता हूं आप लोग एक शट अप कॉल दे दें। आप में ठीक है यार, 6 इनसे खुलवाएं अपनी मर्जी के, जो आपको इनके ऊपर शक है, ये 6 आपके खुलवा लें, ताकि पूरे मुल्क में जो एक इंतशार फैलाया हुआ है, इन लोगों ने फैलाया को जी लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया, एटलीस्ट दिस थिंग विल स्टॉप। लोन उस प्रोसीजर में तो चलेंगे अगले साल, 1.5 साल लगेगा। नहीं, इट विल नॉट स्टॉप। देखें, हमने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर रीबिल्ड करना है। ये चाहती है कि हम इसी डिबेट में फंसे रहे अगले 2-3 साल, इसमें से निकले ही ना। ये हल्का खुल गया, अब बैग्स आ रहे हैं, बैग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है वो आगे चले, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है, टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना है, स्पेशल फोकस है इकोनॉमी के ऊपर। तो हम देखिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मुश्किल होता है। तो हम अगर इसी डिबेट में फंसे रहे तो फिर ये तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो हम ये समझते हैं कि जब ये मैंडेट तस्लीम हो गया, असेंबलियों में बैठ गए, हल्फ ले लिया, सबसीक्वेंट जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए, तो फिर इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर है धांधली के हवाले से, और वो बिल्कुल उसको लेके चल रहे हैं। मगर अभी तक इनका कोई उम्मीदवार
میڈیا پر بھی اوورwhelming ایویڈنس نہیں لے کے آیا کہ جی یہ خرابی ہوئی تھی. الیکشن والے دن میں اپنے حلقے میں تقریباً 150-200 پولنگ سٹیشنز پر گیا, کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کہیں کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا. جو 2018 میں ہوا تھا آپ کمپیئر کر لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ پرامن الیکشن تھا. وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن طاہر صاحب ایک بات بتائیں آنیسٹلی, دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کا دل مانتا ہے کہ لاہور میں سب سے پاپولر آدمی اون چودھری ہے, جنہوں نے اتنا ووٹ لیا جو نہ میاں صاحب نے لیا, نہ کسی اور نے لیا, نہ آپ نے لیا, ساری زندگی آپ بھی پنجاب میں کام کرتے رہے. اون چودھری از دا ہائیسٹ ووٹ گیٹر ان لاہور. میری جمپل لاہور کی ہے اور لاہور کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. اون چودھری کا جو آبائی جدھر اس کی برادری بیٹھی ہے, جیون ہانا اس علاقے کو کہتے ہیں, جیون ہانا اس کے حلقے میں تھا, اس کی پوری برادری وہاں پہ بیٹھی ہے اور اس برادری کا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ووٹ ہے. دیکھیں ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, میں اس چیز کے خلاف ہوں ویسے برادریزم کے, مگر برادریزم پہ ووٹ ڈلتا ہے. راجہ صاحب میرے استاد ہیں لا کالج کے, اینڈ آئی ہیو ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار ہم, مگر دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. اون چودھری کا بھائی 2018 کا الیکشن جیتا تھا, اون چودھری کی ایک پولیٹیکل پریزنس تھی. راجہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, مگر راجہ صاحب کی فیلڈ بار پالیٹکس کی ہوگی, وہ وکیلوں کے معاملات کی ہوگی. جنرل الیکشن میں اگر پولیٹیکل ورکر اون چودھری کے مقابلے میں ہوتا تو آپ کی بات کو درست تسلیم کر دیا جاتا, مگر راجہ صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے لائر ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, ان کو تو نہیں پتا کہ کس یونین کاؤنسل میں کس وارڈ میں کون سا کاؤنسلر ہے جس کے پاس جانا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ NA 128 کے اندر میرے ملک کا حلقہ ہے کہ NA 128 کے اندر کس کس یونین کاؤنسل میں کون کون شخص اثر رکھتا ہے, کہاں پہ کون سی برادری بیٹھی ہے, کہاں پہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے. سلمان اکرم ذرا صاحب آدمی تھا, اس لیے آپ کی میں ان سمپل ورڈ یس. طاہر صاحب پہ ٹریبیونل سے زیادہ بنوا دیں, ایٹ لیسٹ سپیڈ اپ ہو جائے معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے نا, یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کی ہے کہ وہ پہلے موقع پہ اعتراض کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فارم 45 فلاڈ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ نے یہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنایا, اس کی کمپائلیشن غلط ہے, اس میں ووٹ غلط درج ہیں, اس میں ڈفرنس آ رہا ہے, آپ ریکاؤنٹ کریں, آپ یہ فارم 45 ٹھیک کریں. چلیں وہ مان لیا کہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہار گیا, اس نے بات نہیں مانی, اس نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی. پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب ریزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے RO کے دفتر میں اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب, اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے ہر الیکشن میں, پچھلے 4 الیکشن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن, وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے, ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں RO آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ آفیسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طاہر صاحب, یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے, نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے پاس. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین سب سے پہلے تو میں محمد مالک صاحب کی ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حقیقی سوال اس لوٹے کے سامنے رکھے اور اس کو کہا کہ تمہاری پارٹی کا رہنما میاں جوید لطیف جو ہے وہ اس نے انکشافات کیا ہے, اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے جب ان 2 بار انہوں نے کہا ہے, ان کا مطلب ہے ان طاقتوروں سے
میں نے بات کی کہ مجھے بھی جتوا دیا جائے, میرے حلقے کو دوبارہ ریکاؤنٹ کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں جتوایا جائے یا تمہارے حلقے کو ریکاؤنٹ کرنا ہو تو پھر ہمیں حلقہ NA130 جو ہے اس کی بھی ریکاؤنٹنگ کرنی ہوگی. تو جب یہ بات آئی تو اس سے واضح ہو گیا, عطا تارڑ کا آگے آپ نے چہرہ ہی دیکھا ہے کہ چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک دھاندلی کے ذریعے نواز شریف بھی جیتا, اور پھر کس طرح 45 جو یا 45 فارم سے جو بھاگ رہا ہے, جبکہ محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ تحقیقات کیوں نہیں کرواتے. پی ٹی آئی کے کہہ لیں کہ پی ٹی آئی جو اتنا شور ڈال رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ ایک کمیٹی کیوں نہیں تشکیل دیتے. بالکل کترا رہا تھا, کہہ رہا تھا اب کیا فائدہ ہے, چھوڑیں یہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے, جب اسمبلی بیٹھ گئی ہے تو چل گئی, اب ان کو کیا ہے. ناظرین دیکھ لیں کس طرح یہ چاپلوسی کر رہا ہے اپنی پارٹی کی. اس وقت یہ وزیر اطلاعات بن گیا, اس کو کیا تکلیف ہے, یہ تو اب اپنے نشے لوٹیں گے. کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک کے بارے میں سوچنا ہے, IMF سے ہم نے ڈیل کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, خاک آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے صرف اس ملک کو لوٹنا ہے, جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا. ایک زور زبردستی ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے آپ اس قوم پر مسلط ہو گئے. ناظرین دیکھ لیں اوم چودھری جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, نہ اس انسان کو کوئی بندہ جانتا ہے, وہ بھی جیت گیا, اس کو بھی زبردستی جتوا دیا گیا. دوسری جانب جب اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ایک جانا پہچانا وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا, اور اوم چودھری صاحب جو ہے ان کے ساتھ بڑی برادری تھی. کس طرح یہ چاپلوسی کر رہا ہے, جبکہ پوری قوم جانتی ہے کہ آپ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے, اور پوری ایک پلاننگ تھی پہلے سے ہی آپ کو جتوانے کی, ایک پورا پلندہ بنا دیا گیا تھا. یہ آپ عوام کو جھانسے دے رہے ہیں, عوام آپ کی باتوں میں آنے والی عطا تارڑ صاحب نہیں ہے. عوام جانتی ہے کہ بالکل عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے, اور عوام اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے, اور عوام آپ کے ان گناؤں چہرے سے بخوبی واقف ہے. آپ جو بھی کہہ لیں, جو بھی کر لیں, عوام آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.